حروف جار یہ وہ حروف ہیں جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں۔ مثلاً کتاب اور قلم میز پر رکھ دو، اس جملے میں لفظ پر حرف جار ہے۔ عام طور پر استعمال ہونے والے حروف جار یہ ہیں: کو، پر، میں، سے، تک وغیرہ۔ اب خالی جگہوں میں دیے گئے حروف جار لکھیے۔ عالیہ نے ارشد کو آواز دی۔ بچوں نے صبح سے شام تک امتحان کی تیاری کی۔ استاد نے صفحہ 6 سے صفحہ 10 تک لکھنے کے لیے کہا۔ امی نے کہا صاف کپڑے الماری میں رکھ دو۔ دادی جان نے اپنی کتابیں میز پر رکھ دی۔ دیے گئے حروف جار کی مدد سے عبارت مکمل کیجیے۔ میرا نام صفیہ ہے اور میرے بھائی کا نام دانش ہے۔ ہم دونوں کو پرندے بہت پسند ہیں۔ ہمارے گھر میں بہت سارے پرندے ہیں جن کا تعلق الگ الگ ملکوں سے ہے۔ ہم دونوں بہن بھائی ان پرندوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور وقت پر ان کو دانہ اور پانی دیتے ہیں۔ اسکول سے آنے کے بعد شام کو ہمارا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ ہی گزرتا ہے۔ اب ہم الف نون گنہ اور واو نون گنہ کا استعمال پڑھتے ہیں۔ جملوں میں حروف جار آنے پر الف نون گنہ سے بننے والے جمع الفاظ کے لیے واو نون گنہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثلاً چڑیوں نے دانہ کھایا۔ لڑکیاں بازار جا رہی ہیں۔ اب جب اس کو اور یہ جمع ہو جائے گا تو پھر لڑکیوں نے بازار جانا ہے، جمع واو نون گنہ سے ہو جائے گی کیونکہ نے جو ہے حرف جار ہے۔ اگر جملے میں حرف جار آ جائے تو پھر جو جمع کے لیے الف نون گنہ استعمال کیا تھا وہ الف نون گنہ کی بجائے وہاں واو نون گنہ استعمال کریں گے۔ لڑکیاں میں الف نون گنہ تھا اور لڑکیوں میں ہم نے واو نون گنہ کا استعمال کیا کیونکہ آگے اس کے حرف جار نے آ رہا ہے۔ اسی طرح کرسیاں اگر ہم بنائیں جملہ، کرسیاں سبز رنگ کی ہیں، تو اگر حرف جار آ جائے گا کرسیوں پر تو پھر ہم الف نون گنہ کی بجائے واو نون گنہ لگا کر کرسیوں کر دیں گے۔ کرسیوں پر اب سرخ رنگ کرنا ہے۔